بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آگے جی بچوں، یہ جو ہم پڑھتے تھے اس میں چار چار وجوہات، آپ کہتے ہیں سر یہ چار وجوہات کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں تین وجہ پڑھیں گے، مختلف جگہوں میں نے بتایا نا، نصرہ ینصرو میں چار وجہ پڑھیں گے، باقی جگہوں پہ آپ تین وجہ پڑھتے ہیں، یہ کیوں پڑھتے ہیں آپ ایسے؟ تو بچوں اب بھی بتاتے ہیں آپ کو کیوں پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھو لم یزبا، میں نے کہا نا اس کو چار طریقوں سے پڑھ سکتے ہو۔ لم یزبا کیسے پڑھ سکتے ہو؟ چار طریقے، لم یزبا، لم یزبی، ٹھیک ہے نا، دیکھنا میں لم یزبی، لم یزبو اور لم یزبب، ٹھیک ہے نا۔ لم یزبا 1، لم یزبی 2، لم یزبو 3 اور لم یزبب 4۔ اچھا جی، اب ہم جاتے ہیں کہ جناب علی بچوں یہ تھا کیا اصل میں یہ لم یزبب تھا، لم ینصر تھا، ٹھیک ہے نا، لم یزبب تھا۔ اوکے، جب یہ لم یزبب تھا تو کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ دیکھو اگر دو ساکن جمع ہو جائیں، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں، دو حرف کیا ہو جائیں؟ ایک جنس کے جمع ہو جائیں، اور پہلے حرف سے ماقبل کیا آ رہا ہو؟ ساکن آ رہا ہو، پہلے حرف سے کیا آ رہا ہو؟ ساکن آ رہا ہو، تو اس کے ضمے کو کیا کرتے ہیں؟ ماقبل کو دے دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، مطلب اس کی حرکت کو ماقبل کو دے دیتے ہیں۔ تو لم یزبا ہے نا، تو دو جب جمع تھے اور ماقبل ساکن تھا تو بیچارہ غریب تھا، ہم نے کہا چلو جی کیا یاد کرو گے، ضمہ ہمارا لے لو۔ با نے کیا کیا؟ اپنا ضمہ اس کو دے دیا۔ او بھائی با نے ضمہ تو دے دیا، ٹھیک ہے نا، لیکن با صاحب خود کیا ہو گئے؟ وہی والی بات ہے، دوسروں کے لیے وہ کر رہے ہو اور خود کیا ہو گئے ہو جناب؟ خود اب جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا آگے دیکھو ذرا، لم، اوئے، لم یزو، لم یزب، ٹھیک ہے نا، اب یہ ہو گیا لم یزب۔ اب آپ کو پتا ہے کہ دو ساکن جب جمع ہو جائے نا، دو ساکن جب جمع ہو جائیں تو ایک ساکن یا تو ہمیں گرانا پڑتا ہے، لیکن اس میں نا، اس میں التقاء ساکنین کے قانون کے اندر کچھ ایک وہ بھی تھی کہ دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں اس میں سے، وہاں پہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب التقاء آپ کہتے ہیں دو ساکن ساری گرا دیں ایک کو، تو دو حرف جب ایک جنس کی جمع ہو جاتے ہیں تو اب اس کو ہم گراتے نہیں ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اس میں گراتے نہیں ہیں، لیکن کیا کریں دو ساکن اکٹھے پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے کام کا یار دیکھو یہ شد تو بن جائے گی، شد بن جائے گی، یہ پہلا ساکن ہے، ٹھیک ہے نا، شد لگا دو اس کو، لم یزب، ٹھیک ہے نا، شد لگا دو اس کو، شد، ٹھیک ہے نا، شد تو سمجھتے ہو نا، ٹھیک ہے نا، شد لگاؤ۔ لیکن استاد جی با پہ کیا پڑھیں گے؟ ہم نے کہا یار یہ جو آخری با ہے نا اس کے اوپر نا شد لگاؤ، لم یزب کے اوپر آخری با پہ نا زبر لگا دو۔ کیوں بھائی زبر کیوں لگا دو؟ زبر کو پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں اب بعض تو فتح دیتے ہیں، لِأَنَّ الْفَتْحَةَ أَخَفُّ الْحَرَكَاتِ، حرکات میں سب سے خفیف ہلکی حرکت کون سی ہوتی ہے؟ فتح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، فتح کیا ہے؟ سب سے آسان ہے اس کو پڑھنا۔ اچھا، لم یزبا، اصل میں یہ لم یزبب تھا، پھر جو اس میں گیا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ تو پہلا کام یہ کیا ہم نے کہ ہم نے کہا کہ بھائی آخر سے کیا کر، دو فت ساکن جمع نہیں ہو سکتے، تو کیا کرو بھائی، اب کیا کرتے ہیں، شد لگا دی ہے تو اب دوسرے کو حرکت تو دینی ہے کوئی نہ کوئی، دوسرے کو حرکت دی، ہم نے کہا زبر دے دو، کیوں دے دو؟ فتح دے دو، لأن الفتحة أخف الحرکات۔ اوکے چلو ٹھیک ہو گیا، ایک تو یہ آ گیا۔ تو اب آپ کہیں گے استاد جی پھر کسرہ کیوں دیا تھا آپ نے؟ اچھا، اور بعض ایک کسرہ دے دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں نا لم یزب بھی پڑھو اس کو، لأن ساکن حرک لم یزب بھی۔ اچھا وہ کہتے ہیں بھائی کسرہ کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی جب بھی ساکن کو جب آگے کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے نا، الساکن اذا حرک بالکسر، پڑھا تھا نا میں نے کئی جگہوں پہ، میں نے بتائی بھی، قرآن مجید میں بھی آپ کو بتایا کہ جناب اس کو آگے ملانے کے لیے کسرہ دے دیا گیا، تو آگے ملانے کے لیے کیا کرتے تھے ہم؟ کسرہ دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیان ساکن اذا حرک ساکن کو جب بھی کسرہ دیتے، حرکت آگے ملانا ہوتا ہے تو کسرہ دیتے ہیں، تو اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ جناب ہماری بات مانو۔ اچھا جی کیا بات مانے؟ کہ لم یزب بھی پڑھو۔ او ہو چلو جی آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں، لم یزب بھی پڑھ لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہو گیا، آپ بھی خوش ہو جائیں، لم یزبہ بھی ہو گیا تو لم یزب بھی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اور بعض کہتے ہیں خدا کے بندو پہلے حرف کی موافقت کی وجہ سے ضمہ دیتے ہیں، اس سے پہلے کون سی حرکت ہے زال کے اوپر؟ زال کے اوپر کون سی حرکت پڑھ رہے ہو؟ زال کے اوپر ضمہ پڑھ رہے ہو، اس لیے میں نے کہا نا نصر ینصر ہوگا تو چار صورتیں آئیں گی، تیسری صورت یہ آتی، انہوں نے کہا بھائی شد ہے نا، اس با سے پہلے جو ہے نا، اس با سے پہلے جس پہ جو حرکت ہے نا وہ بھی ادھر دے دو۔ اچھا چلو یہ بھی ہم کر لیتے ہیں، لم یزب، تو اب کیا ہوگا؟ تین طریقے آ گئی ہیں، لم یزب، لم یزب، لم یزب،
اور بعض کہتے ہیں خدا کے بندو کیوں اتنی مصیبت میں پڑتے ہو، اصل کیا تھا، لم یزبب تھا، تو لم یزبب ہی رہنے دو، نہیں سمجھ آئی بات کی، اسی لیے پس اس طرح چار صورتیں جائز ہوئیں، چار صورتیں جائز ہوئیں، لم یزبا، لم یزبی، لم یزبو، لم یزبب، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ آئی کہ چار وجہیں کیوں پڑی گئی تھی یہ مضاعف کے اندر؟ وہ بات سمجھ میں آئی ہے نا بچوں؟ اگر یہ یزب نصر ینصر نہ ہوتا تو پھر تین صورتیں آتی ہیں، لم یزب جیسے کوئی اور چیز ہوتی جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو لم ٹھیک ہے نا، تو ایک فتح آتا، کسرہ آتی اور اصل حالات آتی، کیونکہ ماقبل کی حرکت سے ہم نے کوئی وہ نہیں کرنا تھا، اگر یہاں پہ اگر وہ تو ضمہ تو ہم نے ماقبل کی حرکت کے موافق دینے کے اس میں سے دیا تھا، ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے چلیے جناب علی، اب آپ کہیں گے استاد جی پھر زبہ کیا تھا؟ زبہ امر حاضر معروف، لا تزب نہیں چاہیے، زبہ آپ کو یاد ہے عنصر، زب اصل میں ازبب تھا، اب دیکھو یہاں پہ اب آپ کرتے ہیں، اب آپ خود کرو گے، یہ دیکھو ازبب ہے، استاد جی زبہ کیسے بنے گا؟ وہ بن جائے گا بچوں، ازبب آ گیا، ازبب آ گیا، اچھا جی استاد جی اب کیا کرنا ہے؟ اور پہلا باب متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، اس کی حرکت کو کیا کرو، ما قبل کو دو، ٹھیک ہے استاد جی، دے دی حرکت بھی دے دی، اس کو بھی دے دی، ٹھیک ہے نا، اس کو تو اب دو ساکن جمع ہو گئے، ہاں تو اب اس کی کیا کرنا ہے بھائی، تمہاری چھٹی ہو گئی ہے، کیوں چھٹی ہو گئی ہے؟ کیونکہ ماں بعد ویسے ہی متحرک کا ہو گیا، تو حمزہ تو شروع میں آتا ہی اس لیے تھا امر کے اندر کہ اگر ماں بعد کیا ہوتا تھا، ماں بعد اگر ساکن ہوتا تھا تب اس لیے آتا تھا، تو اب حمزہ صاحب آپ چھٹی کیجئے، چلو جی حمزہ صاحب چلے گئے، اب کیا کرنا ہے استاد جی؟ اب وہی کرو جو پہلے کی ہے، دو بائیں جمع ہو گئی ہیں، ساکن ہے، چاہے تم فتح دو زبا، یا کسرہ دو زبی، یا ماقبل کی حرکت کو دیکھتے ہوئے ضمہ دو زبو، یا اپنی اصل حالت پہ چھوڑ دو ازبب، نہیں سمجھ آئی؟ ایسے ہی لا تزبا استاد جی کیا ہوگا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا، لا تزبب تھا تو لا تزبب تھا، تو اب کیا ہوگا، اسی حرکت کو ماقبل کو دیں گے تو لا تزبا، لا تزبی، لا تزب، لا تزبب، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان میں سے کیا ہوگا، چاروں صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، سمجھ نہیں آئی بات کی؟ وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب آگے کچھ فوائد ضروریہ آپ کو بیان کرتے ہیں، فوائد ضروریہ بچوں کیا ہوتے ہیں؟ فائدہ نمبر ایک آ گیا، مضاعف میں دو حرف جمع ہونے سے جو تغیر ہوتا ہے اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں، مضاعف کے اندر جو تغیر ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہیں؟ تین صورتیں ہوتی ہیں، تین صورتیں ہوتی ہیں، اوکے، اس کی کتنی ہوتی ہیں؟ تین صورتیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ادغام قیاسی، ادغام قیاسی، زبا کے اصل میں کیا تھا، زبابا تھا، ادغام قیاسی ہے، دیکھو زبابا تھا نا، دیکھو تو اب یہ کیا کیا، با کو ساکن کیا تھا، اور اس میں سے ہم نے یہی کہا تھا جناب، دیکھو ادغام ہوتا کب ہے بچوں، جب کیا ہوتا ہے، پہلا والا جو ہوتا ہے نا وہ ساکن ہوتا ہے، پہلا ساکن ہوتا ہے تب ادغام کرتے ہو، اچھا دنیا میں یاد رکھو، شد جب بھی آتی ہے نا، شد جب بھی آتی ہے تو پہلا حرف کیا ہوگا، اس میں سے ساکن ہوگا، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے، اوکے، تو اس نے ہم نے کیا کیا، ادغام قیاسی کہتے ہیں اس کو، تو زبا کو اس کو با میں ادغام کر دیا، اس کو کہتے ہیں ادغام قیاسی، قیاس کا مطلب ہے کسی رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت، رولز ہیں کوئی اس کے، اوکے، اچھا استاد جی، تو پھر حذف سمائی، استاد جی یہ کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی یہ وہی چیز آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ کیا ہے آپ کی عقل کام نہیں کرتی، جیسا سنو گے ویسا ہی کیا کرو گے آپ، بولو گے، جیسے سنو گے ویسے ہی بولو گے، اچھا، بس کیا چیز ہے، حذف سمائی ہے، تو استاد جی ادھر کیا ہوتا ہے، وہ عربوں نے کیا ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا، اب چاہے قانون چلے، جیسے زل تم قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، زل تم، زل تم اصل میں زلل تم تھا، فعل تم، فعل تم، وہ ہے نا فعل، نواں سیکھا ہے، فعل تم، فعل تم ایسا ہی ہے نا، زلل تم، ٹھیک ہے نا، زلل تم تھا اصل میں، زلل تم تھا، تو استاد جی یہ کیا کیا ہے پھر، زلل تم کے اندر سے دو لام جمع تھی، تو یہ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ چلیں اس کو ہم ساکن کرتے یا کچھ اس میں سے کرتے، کیا کیا قرآن مجید نے، جب اس میں عربوں نے کیا کیا اس کو، ٹھیک ہے نا، اس میں سے کیا کر دیا، دوسرے لام کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے، دوسرے لام کو حذف کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا، زلل تم سے دوسرے لام حذف ہو گیا، اس کو ساکن کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، زل تم ہو گیا تھا، یا یہ پہلے لام کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے، تو یہ جو ہے زل تم ہو گیا،
ठीक है ना, पहले लाम को हज़फ कर दिया, बस यूं कर दो, पहले लाम को हज़फ कर दिया तो ये क्या हो गया, जल तुम हो गया, जल तुम। ठीक है ना, जलल तुम की बजाय जलल तुम हो गया। ये हसफ समाई है, ये इसका कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है, बस हज़फ हुआ हुआ है। अच्छा उस्ताद जी फिर, अच्छा तीसरी चीज होती है इबदाल समाई। इबदाल का मतलब होता है तब्दील करना, इबदाल, अबदला युबदिलु इबदालन। जैसे अमलई तो क्या, असल में पता क्या था, अमलल तो था, मैंने क्या कराई है, अमलल तो, अमलई तो, अमलल तो था। ठीक है ना, तो अमलई तो, ये इमला जो है ना, तो अमलल तो, ठीक है ना, या अमलल इमला नहीं बल्कि जो है ना अमलई तो। ठीक है ना, तो ये या अमलई तो। अब ये क्या हुआ यहाँ पे ना, अमलई तो, ये जो लाम है ना, इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको हमने लाम को या से तब्दील कर दिया। अच्छा ये भी क्या है, लाम या से तो गिरा नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे लाम गिरा नहीं है। ठीक है ना, वो बात नहीं समझ आई है। ठीक है ना, तो ये इसमें से लाम क्या नहीं हुआ, गिरा नहीं है। ठीक है ना, ये लाम गिरा नहीं है, लाम गिरा नहीं है, बल्कि लाम क्या हुआ है, तब्दील हुआ है। ठीक है ना, तब्दील हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो है ना उसमें से, तो ये आ गया जनाब अमलई तो के उसमें से आ गया। ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया। इस कहते हैं ना कि एक बंदा जब वो क्या हो गया, अ, तंग दिल हो गया या उसमें से जो है ना, तो उसको हमने वो कर दिया, हमने कहा कि जनाब अली ये क्या आ गया उसमें से। ठीक है, तो ये किस माना में आ गया जनाब अली। ठीक है ना, ये किस में से, ये सिमाई हुआ है, ये सिमाई हुआ है, कि तंग दिल उसमें से। ठीक है, तो उसमें से आ गया। अच्छा जी, अब आ गया जनाब अली, तो इस्लाम इताल सिमाई कहलाएगा। चलिए आगे देखो जरा, क्या कहते हैं। चलो मेरे ख्याल में बस करते हैं फिर, एक मिनट। ठीक है ना, कुरान मजीद में जो इस्तेमाल हुआ देखो कैसे इसमें, वकाई मिन करियतिन अमलई तो लहा वही जालिम, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि मैंने उनको मोहलत दे दी थी। ठीक है ना, मैंने उनको क्या दी थी, अमहल तो ठीक है ना, अमहल तो हम, कि मैंने उनको मोहलत दी थी, अमलई तो लहुम। ठीक है ना, उनके अजाब को मैंने मौखर कर दिया था। ठीक है ना, तो जल्दी नहीं की उसमें से। ये इस माना में अमलई तो वहां पे क्या है, इस किस माना में है, मोहलत देने के माना में है। अमलल तो उससे जो है ना, वकअय्यिम मिन कर्यतिन अमलैतु लहा, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है ना, तो अमलई तो असल में अमलल तो से जो है ना, इसको वो किया गया है। ठीक है, तो ये उस माना में आ गया कि मोहलत देने के माना में आ गया। इसको कहते हैं इब्दाल समाई।